قصور کا واقعہ، نوشیرہ کا واقعہ، حال ہی میں موٹر وے کا حادثہ اور نہ جانے کتنے، ان سب واقعات نے ایک اہم سوال کو برپا کیا ہے کہ آخر ان ملزم اور ان درندوں کو عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے جرائم کا سوچتے ہی انسان رونگ اٹھے۔ 7 فروری 2020 پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر علی محمد خان قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کراتے ہیں جہاں اکثریت ووٹ اس حق میں ہوتی ہے کہ جو لوگ جنسی تشدد اور بچوں کے قتل میں ملوث ہو ان کو سرعام پھانسی دیا جائے۔ ملک بھر سے سارے لا میکرز خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو اس فیصلے کے حق میں تھے، مگر گورنمنٹ کے بہت سے اہم اور سینئر شخصیات اس کی پرزور مذمت کر رہے تھے اور بقول بہت سے صحافی کے یہی سمجھداری والا قدم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میجورٹی ووٹس اور حمایتی کے باوجود یہ بل کیوں پاس نہیں ہوا؟ ایسی کیا رکاوٹیں ہیں جو اس فیصلے کی منظوری میں خلل پیدا کر رہی ہے؟ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے کیوں نہ فیکٹس اور لوگوں کی اوپینین کو جانا جائے کہ پبلک ہینگنگ کیوں لاگو ہونی چاہیے اور کیوں نہیں۔ مختلف صحافیوں کا مسٹر علی محمد کو نصیحت تھی کہ اگر وہ ریزولوشن بلانے سے پہلے ایک دفعہ فارن آفس اور منسٹری آف جسٹس اینڈ لا کی پالیسیز دہرا لیتے تو بل کی مخالفت کی قدر کرتے اور انہیں احساس ہوتا کہ پاکستان کون کون سے مرحلوں یا صورتحالوں سے گزر سکتا ہے اگر پبلک ہینگنگ کی منظوری کی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل پہلے سے ہی ایسے ریزولوشنز کی مذمت کر چکا ہے جس کو بہت سے ممالک نے سراہا ہے، اور پاکستان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مختلف انٹرنیشنل اگریمنٹ سے جڑا ہوا ہے جو صاف صاف ایسی ریزولوشنز کو رد کرتی ہے۔ اگر آپ UN کنونشنز کے آرٹیکل 16 پہ جائیں گے جو ظلم، غیر انسانی برتاؤ اور سزاؤں پر بات کرتا ہے جس کو پاکستان 2010 میں اقرار کر چکا ہے، صاف صاف یہ بیان کرتا ہے کہ ملزم کو سرعام پھانسی نہ دی جائے خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے جرم میں ملوث ہو۔ مزید یہ کہ اگر ہم محمد امین اور پنجاب گورنمنٹ کے بیچ اختلافات رائے کو یاد کریں تو جب قصور میں بدترین واقعہ منظر عام آیا تو لاہور ہائی کورٹ نے عوام کا پیٹیشن صاف انکار کر دیا جہاں ملزم عمران علی کو سرعام چوک پہ لٹکانے کی اپیل کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ بے شک یہ جرم بربریت کی نشاندہی ہے اور کوئی بھی سول سوسائٹی اسے برداشت نہیں کر سکتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بربریت کا جواب بربریت سے ہی دیا جائے، یعنی پبلک ہینگنگ۔ کورٹ ہمیشہ قانون کے اصولوں کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے۔ صحافیوں کی رائے ہے کہ ہمارا غیظ و غضب مکمل طور پر لاحق ہے، مگر ہمارے سیاسی نمائندے بھی اس غضب کے بہت فیصد حقدار ہے جو مسلسل ایسے جرائم کو روکنے اور جسٹس سسٹم کو بحال کرنے میں ناکام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی تھانہ کچہری کلچر سے خوب واقف ہے اور کیسے بہت سے لوگوں کا رعب عدالتی فیصلوں کو متاثر کرتا ہے۔ عمر ویرج، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر، اپنا رد عمل کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ محض ایک طرح کا انتقام ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت ناک ثابت ہوگا۔ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر فواد چودھری کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ صرف سنگین ایکٹ اور ظالمانہ تہذیب کی نشاندہی ہے، an expression of extremism۔ لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قانون کو ترتیب میں لایا جائے۔ ہمارے پاس بلوچستان چائلڈ ایکٹ ہے، سندھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، پنجاب ڈیسٹیٹیوشن ایکٹ، اور نہ جانے کون سا قانون نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ مسئلہ ان قانون کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس سستی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن آج تک کسی افسر کے بغیر چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ پبلک ہینگنگ کچھ نہیں، فقط گورنمنٹ کی امیج کو بہتر اور عوام کو کچھ دیر کے لیے جھوٹی امید دینا ہے۔ مزید یہ کہ اس طرح کا ایکٹ دنیا بھر سے پاکستان پر تنقید کی بارش برسائے گا۔ تو کیا پبلک ہینگنگ ہی حل ہے اور کیا اسی میں نجات ہے؟ جی ہاں، اسی ایکٹ میں نجات ہے۔ پبلک ہینگنگ ایک واحد ایسا حل ہے جو سارے عالم کو متوجہ کرتی ہے کہ ایسے جرم کی آپ کو عبرت ناک قیمت چکانی پڑے گی۔ جس طرح یہ ظلم کی انتہا ہے ٹھیک اسی طرح سزا کا معیار رکھنا پڑے گا۔ اور کیا یہ UN کنونشنز کا رونا لگائے رکھا ہے؟ ان واچ ڈاگس کو کس بات کا فرق پڑتا ہے کہ دنیا میں کہاں ظلم ہو رہا ہے یا ظلم کون کر رہا ہے؟ کہنے کو تو انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں بھی ظلم ہوتا ہے، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اور اسرائیل کا کیا، جس کو یہ باقاعدہ مقبوضہ فلسطین کا ایریا کہتے ہیں؟ اسرائیل تو بڑے آرام سے ان کی باتوں کو دفاع کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں یا پاکستان نے کیا کام نہیں کیے؟
مسلسل وار اگینسٹ ٹیررزم، ابھینندن کی مہمان نوازی، اس کو خان صاحب کی چائے بھی پلا دی بھائی، آج بھی فینٹیسٹک کہتا پھر رہا ہے۔ تو صرف ایک قانون اپنے مطابق کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے اور حکومت انصاف کا قاعدہ سر فہرست رکھنا چاہتی ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس مثالی انجام کا مشاہدہ کریں، اس کے آفٹر افیکٹ صورتحال کو پرکھے، تاکہ مستقبل کے لیے قانون اس کی بنیاد پہ بنے۔ اور ویسے بھی ضیاء الحق کے دور کو کون بھول سکتا ہے، جہاں سرعام پھانسی دی گئی تو اگلے 10 سال تک ریپ کا کوئی کیس نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پالیسی انفراسٹرکچر کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ جہاں ہمیں پالیسیز اور پروگرامز پر نظر ثانی کرنی ہے تاکہ سوشل ایٹیٹیوڈز کو مانیٹر کیا جائے، وہاں پاکستان میں پبلک ہینگنگز بھی منظر عام ہونی چاہیے، تاکہ ہم میں خوف خدا اور اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں اگلی بار یہی چوک ہو، یہی پھندا ہو، مگر سر اپنا نہ ہو۔